بسم الله الرحمن الرحيم. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. صدق الله العظيم. معزز حاضرین، قرآن مجید کا پارہ نمبر 12 اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 23 پڑھی گئی، اور اس آیت کی روشنی میں گزشتہ مجلس میں یہ بتایا گیا تھا کہ انسان کے ساتھ دو ازلی دشمن، ہمیشہ کے دو دشمن انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ ایک انسان کی ذات میں ہے، اس کا اپنا جی، اس کا اپنا دل، نفس، جو ہمیشہ گناہ پر، نافرمانیوں پر، معصیت پر ابھارتا رہتا ہے، اور دوسرا شیطان، جو انسان سے پہلے دنیا میں بھیج دیا گیا، اور جس نے اللہ تبارک و تعالی سے یہ وعدہ کیا کہ میں تیرے بندوں کو بہکانے کے، گمراہ کرنے کے مشن پر لگا رہوں گا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کی طاقت و قدرت بھی اس کو دے دی۔ نفس کو اپنے قابو میں کر لینا اور شیطان کے مکر و فریب سے بچنا، یہ مستقل ایک محنت طلب کام ہے، مشقت طلب کام ہے۔ اس کے لیے مجاہدوں کی، ریاضتوں کی ضرورت ہے، اللہ والوں کی صحبت کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر نہ یہ نفس کنٹرول میں آتا ہے، نہ شیطان کے مکر و فریب سے بچنا آسان ہوتا ہے۔ میں نے یہ تمہیدی گفتگو گزشتہ مجلس میں اس لیے کر دی تھی کہ مجھے یہ بتانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ سے کیسے بچا لیا، اور یوسف علیہ السلام نے گناہ سے بچنے کے لیے کون سا نسخہ استعمال کیا، تاکہ ہم اس نسخے کو جان کر ہم بھی اس نسخے کا استعمال کر سکیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے ایک کنویں میں ڈال دیا۔ وہاں سے گزرنے والے قافلے نے یوسف علیہ السلام کو نکالا اور مصر کے بازار میں لا کر غلام کی حیثیت سے ان کو فروخت کر دیا۔ یوسف علیہ السلام کو مصر کے بادشاہ یا اس کی طرف سے کسی نے خریدا، اور یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس پہنچ گئے، اس کے محل میں رہنے لگے، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا کا حسن دیا تھا اور خوبصورتی سے نوازا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے عجیب و غریب حسن دیا تھا کہ آپ کی طرف دیکھیں تو لوگ دیکھتے رہ جائیں، فریفتہ ہو جائیں، لیکن یہ حسن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے مقابلے میں کچھ نہیں تھا۔
ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کہیں زیادہ حسن ملا ہوا تھا۔ بہرحال مجھے اس موضوع پر نہیں جانا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا کا حسن دیا تھا، لہذا جب وہ محل میں رہنے لگے تو بادشاہ کی جو بیوی تھی جس کا نام زلیخا لکھا جاتا ہے کتابوں میں، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پر فریفتہ ہو گئی، وہ عاشق ہو گئی، دیوانی ہو گئی۔ ظاہر سی بات ہے، جب ایک محل میں رہتے ہوں گے تو مختلف موقعوں پر آمنا سامنا ہوتا ہوگا، مختلف کاموں کو وجہ بنا کر بلایا جا رہا ہوگا اور مختلف قسم کی کوششیں چلتی رہی ہوں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نبی بنانا تھا، اور اس موقع پر جب یہ حادثہ پیش آیا، لکھا ہے کہ آپ نبی بنائے جا چکے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی عصمت کی، اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے اس محل میں اپنا وقت گزار رہے تھے، اور بادشاہ کی بیوی زلیخا موقع کی طاق میں تھی کہ کب موقع ملے، کب وہ اپنے ناکام ارادے میں کامیاب ہو جائے۔ ایک موقع آیا کہ گھر میں، بنگلے میں اس موقع پر کوئی نہیں تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی کام کے لیے بادشاہ کی بیوی نے بلایا، اور جب وہ پہنچے تو اس نے دروازے بند کر لیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ، ابواب باب کی جمع ہے، باب کہتے ہیں دروازے کو، اور ابواب کئی دروازے ممکن ہے اس میں کئی دروازے ہوں، اور ان سارے دروازوں کو اس نے بند کر لیا، اور بند کر کے گناہ کی دعوت دینے لگی، پھسلایا، بہکایا۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، جس کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام رہتے تھے، جس کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پرورش ہو رہی تھی، اس گھر کی خاتون نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلایا، بہکایا اور دروازوں کو بند کر لیا۔ ظاہر سی بات ہے، اس مکان میں، جس مکان میں گھر کی مالکہ اور وہ گناہ کی دعوت دے رہی ہو اور بچنے کا بظاہر کوئی راستہ نہیں، مالکہ وہ اپنی طرف راغب کر رہی ہے، کھلے عام دعوت دے رہی ہے گناہ کی، اور رکاوٹوں کو جو بظاہر تھے دروازوں کی شکل میں اس کو بند کر لیا، اور اس موقع پر وہاں کوئی تھا بھی نہیں، تو ظاہر سی بات ہے انسان کا گناہ سے بچنا بظاہر ناممکن۔ ایک نفس لگا ہوا ہے، ایک شیطان ہمارا دشمن موجود ہے، انسان کا دشمن موجود ہے، تیسرا گناہ کی کھلے عام دعوت دی جا رہی ہے، چوتھا رکاوٹوں کو سب ختم کر دیا گیا ہے، پانچواں وہاں کوئی اور موجود نظر نہیں آتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ گناہ سے بچنے کی بظاہر کوئی شکل نظر نہیں آ رہی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی رہبری اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں۔ جب بندہ نیک ہوتا ہے، جب بندہ خود گناہ سے بچنے کی فکر کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ناممکن مواقع پر بھی امکانات پیدا کرتے ہیں، جہاں راستے بند نظر آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ راستے کھولتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام گناہ سے بچنا تو چاہ رہے تھے، لیکن اپنے چاہنے پر بھروسہ نہیں کیا،
کہ میں جو چاہ رہا ہوں اس میں میں کامیاب بھی ہو جاؤں، اس کا انہیں یقین بھی نہیں تھا اور انہوں نے بھروسہ بھی نہیں کیا۔ یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیا، کہا قال معاذ اللہ، خدا کی پناہ، میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ بظاہر کوئی سبب نظر نہیں آ رہا ہے، لہذا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ کی پناہ میں آ جاؤں تو ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری حفاظت کر لے۔ قال معاذ اللہ انہو ربی، اور انہو کی ضمیر اگر اللہ تبارک و تعالی کی طرف لوٹائے تو اللہ تبارک و تعالی میرا رب ہے، احسن مثوائی، اور مجھے بہترین ٹھکانہ دیا ہے، وہ خدا جو مجھے کنویں سے نکال کر مصر کے بادشاہ کے محل میں پہنچانے والا خدا، کنویں کی تاریکیوں سے نکال کر پہنچانے والا خدا، اس بند کمرے سے گناہ سے بچا کر نکالنے پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ میں اس خدا کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے مدد فرمائی۔ اس جملے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا انہو لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالی کی پناہ میں دینے کے بعد یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے، لیکن چونکہ وہ گناہ کا ارادہ کر چکی تھی اور اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے ظاہری اسباب اس نے اکٹھا کر لیے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ارادے کو ذکر کیا، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اس خاتون نے پکا ارادہ کر لیا حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف۔ وَهَمَّ بِهَا، اور یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی طبعی اور فطری طور پر خیال آیا، لولا ان رأى برہان ربی، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے رب کی برہان، دلیل، معجزے کو دیکھا۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اور اس کی طرف حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی طبعی طور پر خیال آیا۔ انسان تھے تو بشری تقاضے پر خیال آیا۔ خیال تو انسان کے بس میں نہیں، خیال یہ طبعی امر ہے، اور طبعی امر یہ گناہ نہیں۔ اس خیال کے آنے کے بعد اس پر جماؤ، اس پر جمنا، یہ گناہ۔ جیسے حرام نظر کے لیے کہا گیا کہ پہلی نظر جب پڑتی ہے حرام جگہ پر، اتفاق سے پڑی ہوئی نظر یہ گناہ نہیں، اور نظر پڑی ہٹا لیا گناہ نہیں، نظر پڑنے کے بعد جمائے رکھا یہ گناہ، جمانا گناہ۔ اور یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں خیال آیا، لیکن اس خیال پر حضرت یوسف علیہ السلام جمے نہیں، اس خیال کو ٹکنے نہیں دیا، بلکہ اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیا۔ جب اللہ کی پناہ میں انہوں نے اپنے آپ کو دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے وہاں ان کے بچاؤ کے لیے یہ سامان کیا کہ اپنی کوئی دلیل انہیں دکھلائی، کوئی معجزہ انہیں وہاں دکھلایا اس بند کمرے۔ وہ معجزہ کیا تھا قرآن نے اس کو ذکر نہیں کیا، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے تفسیر کی کتاب میں نقل کیا گیا کہ وہ دلیل اور وہ برہان
اس بند کمرے میں یوسف علیہ السلام کو اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نظر آئے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنا ہاتھ یوسف علیہ السلام کے سینے پر رکھا، یہ اور اس رکھنے کے بعد وہ جو وسوسہ تھا اور طبعی خیال تھا وہ ختم ہوا۔ یہ اس بند کمرے میں رب کی برہان، رب کی دلیل، رب کے بچانے کا جو سامان تھا وہ اللہ تبارک و تعالی نے اس بند کمرے میں یوسف علیہ السلام کی مدد کے لیے وہ سامان فراہم کیا۔ وہ سامان فراہم کرنے کی وجہ کیا بنی؟ کیوں اللہ تبارک و تعالی نے معجزے کے طور پر وہاں یوسف کے بچنے کا سامان مہیا کیا؟ وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیا، کہا کہ اب میرا بچنا ممکن نظر نہیں آ رہا ہے، میں آپ کی پناہ میں دیتا ہوں اپنے آپ کو، آپ مجھے بچائیں۔ جب اللہ کی پناہ میں دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ معجزہ ان کو دکھلایا تاکہ یوسف علیہ السلام بچ سکے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان اگر گناہ سے بچنا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو خدا کی پناہ میں دینا ہے۔ خدا کی پناہ میں دینے کا مطلب کیا؟ خدا کی پناہ میں بندہ اور بندی اپنے آپ کو کب دیں گے؟ جب اللہ تبارک و تعالی ذہن و دماغ میں موجود ہوں گے۔ ایسے موقع پر بند کمرے میں یوسف علیہ السلام نے پہلا کام جو کیا وہ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام کے ذہن و دماغ میں خدا کی ذات رچی اور بسی ہوئی تھی، اور ہر وہ بندہ اور بندی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے ذہن و دماغ میں رچا اور بسا لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے استحضار کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں۔ اور جب انسان اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کی مدد فرماتے ہیں۔ قرآن مجید کے 18ویں پارے میں رکوع نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ۔ نبی آپ شیطانی چھیڑ چھاڑ سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ حاصل کیجیے۔ نبی کو بھی حکم دیا گیا شیطانی چھیڑ چھاڑ، شیطانی وساوس، شیطانی ہتھ کنڈوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کامیاب مجرب نسخہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دینا ہے۔ ظاہر سی بات ہے گناہ کے موقع پر جب کوئی بندہ یا بندی خدا کو یاد کر لے پھر وہ گناہ کرنے کی ہمت کیسے کرے؟ گناہ تو خدا کو ذہن و دماغ سے نکال دینے کی وجہ سے، خدا کو بھلا بیٹھنے کی وجہ سے، خدا سے غافل ہو جانے کی وجہ سے آدمی گناہ کر بیٹھتا ہے۔ اور جب خدا کا استحضار کر لے، خدا کو یاد کر لے اور یہ سمجھ لے کہ میں خدا کی نگرانی میں ہوں، پھر گناہ کی طاقت نہیں رہتی، پھر ہمت نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ہی یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بند کمرے میں ان کو گناہ سے بچنے کا سامان مہیا کیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، کہ یوں ہی اسی طرح ہم نے برائی کو، بے حیائی کو یوسف علیہ السلام سے دور کیا، برائی کو دور کیا۔
یوسف علیہ السلام کو برائی سے دور نہیں کیا. یوسف علیہ السلام برائی کے قریب ہوتے تو یوسف علیہ السلام کو دور کیا جاتا. یہاں اللہ فرما رہے یوسف برائی کے قریب نہیں تھے کہ یوسف کو دور کرنے کی ضرورت پیش آتی. یوسف تو دور تھے ہی. یہاں برائی اور بے حیائی یوسف کے قریب ہو رہی تھی, یوسف قریب نہیں ہو رہے تھے. برائی اور بے حیائی قریب ہو رہی تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے برائی اور بے حیائی کو دور کیا اور پھر فرمایا انہو من عبادنا المخلصین. یوسف تو ہمارے برگزیدہ بندوں میں ہے, یوسف تو ہمارے منتخب بندوں میں ہیں. خود اللہ تبارک و تعالی گواہی دے رہے ہیں کہ ہمارے برگزیدہ بندوں میں ہیں, ہمارے منتخب بندوں میں ہیں. وہ گناہ سے قریب نہیں تھے, گناہ ان کے قریب جا رہا تھا, بے حیائی ان کے قریب بڑھ رہی تھی. وہ نہیں بڑھ رہے تھے, گناہ بڑھ رہا تھا, ہم نے گناہ کو دور کر دیا, بے حیائی کو ہم نے دور کر دیا. کب دور کیا؟ جب اللہ کو پکارا تھا تبھی تو دور کیا. ہم اللہ کو بھول کر گناہوں والی زندگی گزارتے رہیں اور اللہ کا خیال نہ کریں اور بچنے کی کوئی سبیل نہ کریں, کوئی راستہ اختیار نہ کریں تو ہم اپنے آپ کو گناہ سے بچا کیسے سکتے ہیں؟ مجھے اس آیت میں صرف یہی بتانا تھا کہ دو دشمن ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں, ایک ہمارا اپنا نفس ہے اور ایک شیطان ہے. یہ دونوں ہمیں گناہ پر آمادہ کرتے رہتے ہیں, ابھارتے رہتے ہیں. ماحول وہ گناہ کی دعوت دیتا رہتا ہے. انسان اگر اپنی ذات پر محنت نہ کرے تو گناہ سے بچنا مشکل ہے. گناہ سے بچنا آسان کب ہے؟ حضرت یوسف کے نسخے سے آسان ہے. حضرت یوسف کا نسخہ کیا تھا؟ اپنے آپ کو خدا کی پناہ میں دینا. میرے اور آپ کے لیے یہی نسخہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیں تو گناہ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. جب انہوں نے اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیا تو فوراً اللہ تبارک و تعالی نے اپنی برہان, اپنی دلیل, اپنا معجزہ اس کمرے میں بتلایا اور یوسف علیہ السلام کے دل میں اطمینان ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہم نے برائی کو اور گناہ کو ان سے دور کر دیا اور وہ ہمارے برگزیدہ بندوں میں تھے. تو یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بڑھنے لگے. چونکہ ان کے دل میں اطمینان ہو گیا تھا, وہ جو برہان, وہ جو دلیل نظر آئی تھی اپنے والد کی شکل میں, اس سے انہیں اطمینان ہو گیا کہ میں بچ جاؤں گا. لہذا اس اطمینان کے بعد وہ دروازے کی طرف بڑھنے لگے, بھاگنے لگے. اور زلیخا نے دیکھا کہ میں اپنے مقصد میں ناکام ہو رہی ہوں تو اس نے یوسف علیہ السلام کو روکنا چاہا, پیچھے دوڑی اور پکڑنا چاہا, روکنا چاہا. تو یوسف علیہ السلام کا کرتا جو پیچھے کی جانب لٹک رہا تھا وہ اس کے ہاتھوں میں آ گیا اور یوسف علیہ السلام رکے نہیں, بڑھنے لگے تو وہ کرتا پیچھے والا حصہ وہ پھٹ گیا. یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام دروازے کے قریب پہنچے اور دروازے کے باہر نکلے, وہ بھی پیچھے پیچھے دوڑی ہوئی آئی. دروازہ کھلا تو دیکھا کہ بادشاہ اس سامنے موجود. اب حضرت یوسف علیہ السلام بھی پریشان اور بادشاہ کی بیوی ان سے زیادہ پریشان. بند کمرہ اور اندر سے یوسف نکل رہے, پیچھے سے یہ دوڑی ہوئی نکل رہی ہے. ظاہر سی بات ہے یوسف علیہ السلام نے وہاں زبان نہیں کھولی, خاموشی اختیار کی اور یوسف علیہ السلام سے پہلے وہی بادشاہ کی بیوی وہ بولنے لگی. وہ کہنے لگی کہ اس غلام کی سزا کیا ہونی چاہیے جو اپنے
मालिक की बीवी के साथ बुरा इरादा करे। इल्जाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर डालने की पूरी कोशिश की। यूसुफ अलैहिस्सलाम खामोश रहे, कुछ आपने कहा नहीं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की मदद देखिए, जब अल्लाह तबारक व तआला अपने नेक बंदों पर, मुखलिस बंदों पर, मुत्तकी बंदों पर, तकवा और परहेजगारी की जिंदगी गुजारने वाले बंदों और बंदियों पर जब अल्लाह की मदद होती है तो कैसे कैसे मदद होती है। अभी मदद हुई थी कि आपको अंदर बुरहान नजर आई, आप अंदर से बाहर निकले, सामने बादशाह खड़ा नजर आया और बीवी ने उठा करके इल्जाम पूरा यूसुफ अलैहिस्सलाम पर रख दिया। अब बचने की कोई शक्ल नहीं थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम खामोश खड़े थे, लेकिन उस कमरे में एक दूध पीता बच्चा गहवारे में पड़ा हुआ था। वो बच्चा, जाहिर सी बात है, दूध पीने वाला बच्चा, वो क्या बोलेगा, वो कुछ उसे शुऊर नहीं, अकल नहीं। इसी वजह से वो बादशाह की बीवी भी मुतमईन रही होगी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कादिर मुतलक है, वो जो चाहे करे। वो जबान को सील कर दे, हाथ से बुलवाना चाहे तो हाथ बोलने लगेगा। और अल्लाह तबारक व तआला ने उस बच्चे को गोयाई दी, उस बच्चे ने गवाही दी और अजीब व गरीब गवाही दी। ये नहीं कहा कि यूसुफ बेगुनाह है, आपकी बीवी गुनहगार है, ये नहीं कहा, बल्कि उसने कहा कि यूसुफ के कुर्ते को देखो, अगर वो आगे से फटा है तो वो बादशाह की बीवी सच्ची है, यूसुफ झूठे हैं। अगर कुर्ता पीछे से फटा है तो यूसुफ सच्चे हैं और खातून झूठी। कुर्ता देखा गया तो वो पीछे से फटा था। जाहिर सी बात है, पीछे से कब फटेगा? आदमी भागना चाह रहा हो, पीछे से खींचा जा रहा हो तभी फटेगा। और अगर आदमी कोशिश करे और खातून अपनी हिफाजत के लिए आगे पीछे करे तो कुर्ता आगे से फटा होगा, लेकिन वहां तो कुर्ता पीछे से फटा था। तो उस मौके पर बादशाह भी समझ गए कि ये शरारत तो दरअसल उनकी अपनी बीवी की है। उन्होंने भी समझ लिया और फिर उस मसले को वहीं खत्म किया। और ये तवील वाक़िया है, इसके अंदर बहुत सारी हिकमतें हैं, इबरतें हैं। मुझे सिर्फ ये बताना था कि अल्लाह के बंदे हों, बंदियां हों, गुनाह से बचने के लिए अपने आप को अल्लाह की पनाह में देना कामयाब नुस्खा है। और अल्लाह की पनाह में वही बंदा और बंदी अपने आप को देती हैं जिनके ज़हनो दिमाग में अल्लाह तबारक व तआला रचा और बसा हुआ होता है। हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला को याद रखने वाले बंदे और बंदियां ऐसे मौक़े पर गुनाह से बचने के लिए अपने आप को अल्लाह की पनाह में देते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला का इस्तिहज़ार ना हो तो इंसान का गुनाह से बचना बहुत मुश्किल है। और अल्लाह का इस्तिहज़ार हो, पनाह में देने का नुस्खा इस्तेमाल किया जाए तो बज़ाहिर न बचने के इम्कानात के बावजूद अल्लाह तबारक व तआला की मदद होती है और इंसान गुनाह से बच निकलता है। जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस बंद कमरे से बाहर निकल आए। ये इस सूरत का एक अहम जुज था, इस वाक़ये का अहम जुज था जो मेरी और आपकी ज़रूरत है कि गुनाह से बचने के लिए हमें करना क्या चाहिए। अपने आप को अल्लाह की पनाह में देना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अल्लाह का इस्तिहज़ार अता फरमाए और हर वक्त अल्लाह के देखे जाने के तसव्वुर के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। हमारी और पूरी मिल्लत इस्लामिया की अल्लाह तबारक व तआला हर मौके पर मदद फरमाए, दस्तगीरी फरमाए, नुसरत फरमाए, गुनाह से बचने में मदद फरमाए। आमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक सवाल ये है कि हमारे पास थोड़ी थोड़ी रकम जमा होती रही और जमा होते होते वो रकम 1 लाख की मिकदार को पहुंची। 1 लाख एक साथ जमा नहीं हुए, थोड़ी थोड़ी जमा हुई।
سوال یہ ہے کہ یہ تھوڑی جمع ہوئی 10,000 آج جمع ہوئے 3 مہینے کے بعد 10,000 جمع ہوئے تو ظاہر سی بات ہے آج جو رقم ملی اس کے تو 3 مہینے ہو گئے اور جو 3 مہینے کے بعد ملی اس پر تو کچھ نہیں ہوا. 1 سال اس کا 3 مہینے پہلے ہوگا اس کا 3 مہینے بعد ہوگا. تو زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا ہر رقم پر سال کا گزرنا ضروری ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر آپ نے گزشتہ زکوٰۃ ادا کی تھی، آپ گزشتہ سال صاحب نصاب تھے اور آپ نے زکوٰۃ دی تھی، تو زکوٰۃ دینے کے بعد 1 سال کے بعد جب آپ دوبارہ زکوٰۃ دینے بیٹھیں گے، اس بیچ میں جتنا مال آیا ہے وہ الگ الگ آیا ہوگا، کبھی کچھ سال بھر میں الگ الگ جو کچھ مال آیا ہے وہ سب زکوٰۃ میں شمار ہوگا. 1 سال کے بعد جب آپ زکوٰۃ دینے بیٹھیں گے، درمیان میں جتنا مال آیا ہے وہ سب زکوٰۃ میں شامل ہوگی اور سب کو شامل کر کے زکوٰۃ کی رقم نکالی جائے گی. اور اگر آپ گزشتہ صاحب نصاب نہیں تھے، آپ مالدار نہیں تھے اور آپ کے پاس کچھ کر کے 1,00,000 روپے جمع ہوئی، جب آپ نصاب کو پہنچے اور پہنچنے کے بعد 1 سال اس پر گزر گیا، اب زکوٰۃ واجب. دوسرا سوال یہ ہے کہ بینک میں رقم فکسڈ ڈپازٹ کی تھی، 1,00,000 روپے جمع کی تھی 5 سال کے لیے. اب 5 سال کے بعد وہ 1,00,000 2,00,000 بن گئی. سوال یہ ہے کہ وہ 1,00,000 روپے جو ہم نے جمع کی تھی اب تو وہ بینک میں رکھی ہوئی ہے، کیا ہر سال زکوٰۃ دیتے وقت وہ 1,00,000 روپے جو ہم نے جمع کی ہے اس کو زکوٰۃ میں شامل کر کے اس کی بھی زکوٰۃ نکالنی ہے؟ جی، اس کی بھی زکوٰۃ نکالنی ہے. اور جو بینک سے زائد مل رہا ہے وہ زائد کے آپ مالک نہیں ہیں. جب آپ مالک نہیں ہیں تو اس پر زکوٰۃ کا بھی کوئی مسئلہ نہیں. وہ پوری رقم جو زائد مل رہی ہے وہ غریبوں میں بغیر ثواب کی نیت کے خرچ کر دینا لازم. 5 سال کے بعد اگر 2,00,000 روپے مل رہے، 1,00,000 جمع کی تھی 2,00,000 مل رہے، وہ 1,00,000 جو زائد مل رہے وہ سب سود ہے اور سودی رقم کو بغیر ثواب کی نیت کے غریبوں میں خرچ کر دینا لازم اور ضروری ہے. لہذا وہ زائد رقم تو خرچ کرنے کی ہے، اصل رقم پر زکوٰۃ ہر سال دینا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا